دیکھیں، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ بانی تحریک انصاف کے حکم پہ پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے آ جائیں، الیکشن کا بائیک آؤٹ ہو جائے، ماضی میں انہوں نے اپنے 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھی، اس کا حکومت کو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ غلط بات ہوگی. ظاہر ہے بہت فرق پڑے گا. اچھا اور اپوزیشن کی اگر توانا آواز جو ہے وہ مستعفی ہو کر بیٹھ جائے تو بہت ساری چیزوں پر ظاہر ہے اس کی جو اخلاقی حیثیت ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر اس طرح کے فیصلے اگر آپ کریں گے، آپ کو یاد ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جماعت اسلامی نے 2008 میں الیکشن بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ دن سو آج کا دن جماعت اسلامی دوبارہ ٹریک پر نہیں چڑھ سکی. اسی طریقے سے بانی تحریک انصاف نے لیکن دو جی لیکن پلیز دو حذیفہ صاحب، یہ یہ یہیں پہ 2008 کے اندر تو عمران خان صاحب بھی نہیں تھے، لیکن 2011 میں جب وہ آئے اور 2013 میں جس طرح الیکشن میں انہوں نے کے پی پورا جیتا، ایگزامپل تو پھر وہ بھی سامنے ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ایک دفعہ بائیک آؤٹ نہیں کر نہیں دیں میں تو اس وہ کا آپ مطلب کے ہے کہ وہ بالکل ہی غائب ہو جاتی ہیں. سامنے ہے. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ظاہر ہے پھر کنٹروورشل بات ہو جائے گی، دوسری سائڈ سے بھی اس پر بات کی جائے گی. جو 2011 میں جس طریقے سے تحریک انصاف کو کھڑا کیا گیا اور جو محرکات تھے، وہ محرکات جماعت اسلامی کو آج بھی میسر آ جائیں تو شاید جماعت اسلامی تحریک انصاف سے بڑی جماعت بن جائے. اچھا میں خیر اپنی بات مکمل کر لوں تو اسی طریقے سے انہوں نے دونوں صوبوں کی اسمبلیوں سے بھی ریزائن کیا تھا. ایک تو بانی تحریک انصاف کے فیصلے جو ہے وہ حتمی اور دائمی نہیں ہوتے، ٹھیک وہ یو ٹرن پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک. اور کوئی پتہ نہیں کہ آج انہوں نے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے، جو کمیٹیز ہیں ان سے ریزائن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، صبح ان کو کوئی نیا فیصلہ آ جائے. اچھا لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے تو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اچھا، وہ کس اگر طرح سر؟ حکومت اگر حکومت کو ظاہر اس کا امپیکٹ پڑے گا تو، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سیاسی نقصان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑے گا. جو آج تحریک انصاف پہ ازمائشی وقت ہے، وہ ازمائشی وقت مسلم نون پر بھی آیا، وہ ازمائشی وقت پیپلز پارٹی پر بھی آیا، وہ جی او ایف اے پر بھی آیا. لیکن کبھی کسی سیاسی لیڈر نے، نہ آصف علی زرداری صاحب نے، نہ کبھی میاں نواز شریف نے، نہ کبھی مولانا فضل الرحمان نے وہ تلخی اپنی جماعت کو منتقل نہیں کی. ٹھیک. یہ مسلسل اپنی جماعت کو تلخیاں منتقل کرتے آ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اس کا نقصان اٹھا رہی ہے، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے آج کی صورتحال ہو. اور اس وقت بھی جو یہ بائیک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کے اندر کس طرح ہے کہ ایک طرف جو ہے ہمیں عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں اور کچھ لوگ عدالتوں سے ریلیف حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کمزور پروسیکیوشن کی کہ اگر ہمیں عدالتوں نے بری کر دیا تو بانی تحریک انصاف ہم پر شک کریں گے کہ آپ دوسری سائڈ پر ملے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو اس طرح کی کیفیت میں اگر آپ اپنے سیاسی لوگ اپنے الیکٹیبلز کے رستے بند کر دیں کہ انہیں نااہل بھی کرائیں، انہیں جیلوں میں بھی ڈلوائیں اور انہیں الیکشن کے پروسیس کا حصہ بھی نہ بننے لیکن دیں، تو یہ حذیفہ صاحب، یہ تو عمران خان صاحب جانے، ان کی جماعت جانے، ان کے ایم این ایز جانے، ان کے اراکین جانے، یہ تو ان کا معاملہ ہے نا. مسلم لیگ نون تو ان کے معاملوں پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کہ جمہوری طور پہ پاپولیرٹی کے لحاظ سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. انہوں نے تو فیصلہ کر لیا. سوال یہ ہے نہیں کہ میں ان آپ کے کو ان کے فیصلے کے بعد کے دیکھیں، فیصلہ کرنا ان کا حق ہے، میں ان کے فیصلے پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ایگزیکٹلی اپنی جماعت میں ہوتے ہوئے، لیکن میں ان کے فیصلے پہ کمنٹ ضرور کر سکتا ہوں سر. کہ وہ ان تو کے فیصلے کی دیکھ سیاسی اثرات یہ نہیں، ہوں گے. حذیفہ صاحب، وہ تو میں ہو سکتا ہے شاہد خٹک صاحب سے پوچھوں تو شاہد خٹک صاحب آپ کے بارے میں شاید یہ جواب دے دیں کہ جناب مسلم لیگ نون کو جو ہے حذیفہ رحمان کو ٹکٹ ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا. لیکن یہ شاہد نہیں خٹک نہیں صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے نا کہ وہ یہ دو آپ کی میں نے جو جماعت کی بات ورکنگ کی، پہ. میں نے دلیل پہ مبنی بات کی کہ نہیں، 2 یہ جمع 2 4 ہوتے ہیں. سر یہ میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے حذیفہ کہ صاحب یہ تو بانی تحریک انصاف حذیفہ اگر یہ سب تلخیاں جی اپنے تک محدود رکھتے تو آج جماعت پہ کڑا وقت نہ سر، ہوتا. یہ آپ وہ سمجھتے ہیں نا، مسلسل یہ تلخیاں یہ آپ جی سمجھتے ہیں، یہ تو آپ کی رائے ہے نا سر، آپ کی رائے. نہیں ہو نہیں سکتا ہے یہ میں بھی رائے شاہد صاحب سے میں پوچھوں یہ گا. رائے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. شاہد صاحب، حذیفہ بھائی، شاہد صاحب ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جناب جس طرح آپ نے کمپرومائزز کیے، جس طرح آپ حکومت میں نہیں آئے، سر، میں آج گزارش جس یہ کروں، پوزیشن پہ ہیں، یہ فیصلہ سن لیجئے بات سن لیجئے جی پلیز کہ جس طرح آپ آج پلیز پوزیشن میں ہیں، ہمیں یہ پوزیشن نہیں چاہیے، ہمیں یہ کمپرومائز نہیں چاہیے. آپ نے خود ایک پروگرام میں فرمایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل بن رہی تھی، عمران خان صاحب باہر جا رہے تھے لیکن نہیں گئے، بات نہیں بنی. لیکن اگر آپ کے لیڈر کے بارے میں بات کی جائے، انہوں نے ڈیل کی بھی، وہ باہر گئے بھی، اور اس کے بعد ڈیل کی خلاف ورزی کر کے واپس آئے بھی. ہر سیاستدان کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا، کبھی اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، کبھی اس کو نقصان ہوتا ہے. میں آپ کے سوالوں کے اب جواب دے سکتا ہوں اجازت اگر آپ کی ہو گو تو. ایٹ سر پلیز. عرض یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی بڑی مقدم ہے، لیکن میں نہ آپ کو کنونس کر سکتا ہوں نہ شاہد خٹک صاحب کو. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ویورز کو ظاہر ہے اپنی بات بتائیں گے اور ویورز نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون بالکل غلط ہے. بالکل صحیح بات. میں نے جو گزارش کی وہ میں دوبارہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں جی جی کہ بانی تحریک انصاف نے اپنی سیاسی جماعت کو اتنی تلخی منتقل کی، اسی تلخی کی وجہ سے 9 مئی ہوا،
اسی تلخی کی وجہ سے نومبر کے اندر جو صورتحال کشیدہ ہوئی، اسی تلخی کی وجہ سے ان کا اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ میں انتہائی انکمفرٹیبل ہوں. آج بھی یہ اسی تلخی کی کنٹینیوشن ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کا اگر یہ کام کریں گے، یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان بانی تحریک انصاف کی جماعت کو ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کو ہوگا. اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ حذیفہ رحمان غلط کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ان کا نقطہ نظر ہے، میں اس کا احترام کروں گا. کیلکولیشن ہے نا سر، کیلکولیشن ہے حذیفہ بھائی.